سب کو سلام. میں ایونجلسٹ سنیا قمر آپ کی خدمت میں خداوند کا زندہ اور زندگی بخش کلام لائی ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان. عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان کیا ہے عزیزوں؟ جو نہیں دکھتا وہ ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ اندیکھی چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے جیسے وہ موجود ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جب اس کو اگر مانتے ہیں، اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی پریکٹیکلی ایسے ہی اندیکھی چیزوں کو بلانا ہے کہ جیسے کہ وہ موجود ہیں. جب خداوند نے اس عورت کو شفا دی تو اس سے یہ کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ایمان کیا ہے عزیزوں؟ ہماری شفا کو ریسیو کرنے کے لیے جو تالے جو لگے ہیں اس کی چابی ہے ایمان. عبرانیوں 11 باب اس کی 3 آیت. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے. عزیزو، دنیا یہ جانتی ہے، سائنسدان اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا خود سے خلق نہیں ہوئی، انسان خود سے پیدا نہیں ہوا، اس کو بنانے والا کوئی تو ہے، اس دنیا کو وجود میں لانے والی کوئی تو ہستی ہے. تو جب کلام کہتا ہے کہ شیاطین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو اے نکمے، مطلب ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم ایک عام سے انسان ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں جب تک ہم مسیح پر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد پڑھیں گے عبرانیوں 11 باب اس کی 5 آیت مقدس. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چنانچہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا، اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند ہے. اور عزیزو، خدا کو پسند آنا جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تب تک ناممکن ہے. عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت مقدس. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہنوک کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ خدا کو پسند آیا تھا، اور پسند کیسے آیا ہوگا؟ ایمان کے وسیلہ سے. عبرانیوں 11 باب اس کی 7 آیت مقدس. ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا. اس نے راستہ بازی کا اس سے راستہ بازی کا وارث ہوا جو ایمان ہے. عبرانیوں 11 باب اس کی 11 آیت. ایمان ہی سے سارا نے سن یاسین کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. جب تک وہ کلام کہتا ہے کہ جب ان سے کلام ہوا، جب خدا نے ان سے کہا کہ تو آج سے ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہے، تو ایمان سے اس کی بیوی نے اس کو ابراہام کہنا شروع کر دیا تھا. اور ابراہام کا مطلب ہے قوموں کا باپ. اور جب کتنا وہ لوگ امبیرس فیل کرتے ہوں گے جب وہ ایک دوسرے کو یہ ان ناموں سے جو خداوند نے ان کو دیے تھے جب بلاتے ہوں گے. لوگ کہتے ہوں گے کہ تو سٹھیا گئے ہیں، ان کی تو اولاد نہیں، اور یہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، کن ناموں سے بلاتے ہیں. لیکن عزیزو، جب خداوند کلام کرتا ہے تو اس ایمان پر اڑے اور کھڑے رہیں. خداوند جب کلام کرتا ہے تو وہ وعدوں کا سچا اور غیور خدا ہے، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر جب ابراہام کی بات ہم کرتے ہیں تو ابراہام کا ایمان یہاں تک مضبوط تھا کہ جب اس سے کلام کیا گیا کہ خدا نے جب اس سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر، تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اگر قربان کرنے کو چلا گیا تھا تو وہ یہ جانتا تھا، کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں میں ہی مرقوم ہے 11 باب میں، کہ وہ جانتا تھا کہ خدا جو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اگر وہ آج اپنے بیٹے کو اس کی قربانی دے دے گا تو خداوند کے نزدیک اگر قربانی پسند آئے گی تو خدا اس کو زندہ بھی کر دے گا. اگر اس کے وعدے کا وہ وارث ہے تو وہ اس کو زندہ بھی کر دے گا. اس کے آگے ہم ایمان پہ تو عزیزو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو مسیحی بنیاد ہے وہ ایمان ہی ہے. پہلا سٹیپ ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے. ہماری برکات کا جو کنجی ہے وہ ایمان ہے. جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، ایمان لائے بغیر جو ہے ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے. عبرانیوں 11 باب
اس کی 22 آیت۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا، اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا، یعنی اس نے حکم دیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا مردوں کو جلائے گا، وہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا، اس کو یقین تھا کہ ایک دن جب میرا خدا آئے گا تو میں جلایا جاؤں گا، اس لیے اس نے اپنی ہڈیوں کے متعلق حکم دے دیا، نہیں تو وہ کہیں بھی دفنائی جا سکتی تھی۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 23 آیت مقدس۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ وہ ایمان رکھتے تھے کہ مطلب انہیں ایک ایمان تھا ان کے اندر کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا، اسی لیے اس کی ماں نے اس کے لیے ایک ٹوکرا تیار کیا اور اس کو جو ہے بہایا تاکہ وہ بچایا جائے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 24 آیت مقدس۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ یہ عزیزوں عام بات نہیں تھی، وہ محلوں میں زندگی گزار رہا تھا، اور جو قوم جو ان کی اس وقت غلامی میں تھی وہ جانتا تھا کہ میں انہی میں سے ہوں۔ وہ جب وہ جان گیا تو وہ نہ ڈرا، وہ ایمان پر کھڑا رہا اور اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آستر جب اپنی قوم کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ ایمان پر کھڑی ہوئی، وہ جانتی تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے لیے رکھنا میں کھڑی ہوگی تو خدا اس کی قوم کو آزاد کرے گا، خدا ان کے دکھوں سے ان کو چھڑائے گا۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 35 آیت۔ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے، رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے میں چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں اور مصیبت میں رہے، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین اور گڑھوں میں آوارہ پھرے گئے۔ یعنی جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو عزیزو زندگی آسان نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہم ایمان لے کر آئے ہیں خدا پر، تو ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ ہمیں آزمائشوں میں پڑا رہنے دے گا؟ نہیں عزیزو، جب وہ جانتے تھے کہ بعض نے مار کھاتے کھاتے مر گئے، رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ مسیحی زندگی کی جو ہمارے ایمان ہے کہ دو موتیں ہیں، ایک موت ہے جو جسمانی ہے اور ایک موت ہے ابدی موت، ٹھیک ہے، اور ایک زندگی ہے جو جسمانی زندگی ہے اور ایک زندگی ہے ابدی زندگی۔ عزیزو جب بھی دعا کریں تو یہ کہیں کہ اے خداوند مجھے ایک اچھی قیامت نصیب ہو، تاکہ جب تو آئے تو میں بادلوں میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکوں۔ وہ عزیزو جب ہم غور کریں گے کلیسیا ان کی رسولوں کی زندگی پر تو وہ آسان نہیں تھی، ان کو بہت سارا سفر کرنا پڑتا تھا، ان کو بہت ساری مصیبتیں جھیلنی پڑتی تھی، بہت ساری مخالفتیں جھیلنی پڑتی تھی، لیکن کیا تھا؟ ایمان تھا جو ان کو اڑے اور کھڑے رہنے پر مجبور کر دیتا تھا، ایمان تھا جو ان کے اندر زندہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ خداوند مسیح جو ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ قیامت جو ہے مسیح ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم مسیح میں مرتے ہیں تو ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آپ جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو کوئی بھی عزیزو جو بھی قوم ہے، جو بھی امت ہے، جب وہ مسیح پر ایمان لاتی ہے تو اس پر کیا ہے؟ سزا کا حکم نہیں۔ خدا اور عبرانیوں 2 باب اس کی 2 آیت مقدس۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، خدا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی،
تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. یہ ایمان ہے عزیزوں. اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. آپ کا فوکس، آپ کا گول، آپ کی نظر صرف اپنے یسوع پر ہونی چاہیے. کبھی وہ شرمندہ ہماری وجہ سے نہیں تھا ہوتا. اس نے صلیب کا دکھ سہا، وہ شرمندہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایمان کا بانی ہے. عزیزوں، اپنے ایمان کو ہم نے خداوند پر مضبوط رکھنا ہے. اپنی زندگی اپنے خداوند کے ساتھ گزارنی ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے لیول کا ایمان کا جو لیول ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے. کیونکہ اپنے آپ کو ہم نے ہر روز ناپنا ہے کہ کیا ہم اس کے ترازو میں کہیں ہم نیچے تو نہیں رہ گئے، ہم کم تو نہیں تولے جا رہے. اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں عزیزوں. ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم پہاڑوں سے کہیں تو پہاڑ ٹل جائیں. ہمارے پاس اختیار ہے خداوند کا، لیکن فقط کمی ہے تو کس چیز کی؟ ایمان کی. اپنے ایمان کو اپنے خداوند پر مضبوط کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.